بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی حاملہ ہوئی تو کتا 9 ماہ بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر بھونکتا رہا، لیکن ڈیلیوری کرتے وقت سب ڈاکٹر سجدے میں گر پڑے۔ کیوں؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ملتان کا سچا واقعہ۔ مجھے سب ساحرہ کہتے تھے، حالانکہ میرا نام تو شیزا تھا، مگر کہنے والے کہتے تھے کہ میں اپنی نظروں سے سامنے والے پر جادو کر دیتی ہوں۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ ہوش کھو بیٹھے۔ اصل میں مجھے کوئی بتانے والا بھی تو نہیں تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میری امی کا انتقال آج سے 20 سال پہلے میری پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ابو نے دوسری شادی نہیں کی اور مجھے باپ اور ماں دونوں بن کر پالا تھا۔ میرے باپ نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی۔ گھر میں مجھے پالنے والی بوا تھی جو ابا کی دور کے رشتہ دار تھی۔ میرے ابا بالکل کسی پرانے فلمی اداکار کی طرح لگتے تھے۔ وہ تھے بھی بہت سادہ اور معصوم سے، پرانے گیت سننے والے اور ڈائری لکھنے کے شوقین۔ مجھے اپنے ابا سے بہت محبت تھی۔ 20 سال کی عمر میں نے ایک فلم دیکھی جس میں لڑکی کی کہانی میرے جیسی ہی تھی۔ اس کی ماں بھی بچپن میں مر گئی تھی، لیکن وہ لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میری شادی کے بعد تو میرے بابا اکیلے رہ جائیں گے، اس لیے وہ اپنی شادی سے پہلے اپنے باپ کی شادی کروا دیتی ہے۔ اس لڑکی کو اپنے باپ کی ڈائری پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ جوانی میں کسی سے محبت کرتے تھے اور وہ لڑکی بھی ان کو چاہتی تھی، مگر دونوں کی شادی نہ ہو سکی۔ تو وہ لڑکی اس عورت کو ڈھونڈتی ہے اور اپنے باپ کی زندگی میں خوشیاں لاتی ہے۔ وہ فلم دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی، اپنے بابا کی دوسری شادی کرواؤں گی، کیونکہ آج نہیں تو کل میری شادی ہو جاتی اور پھر میرے بابا اکیلے رہتے۔ ان کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ میں نے بوا سے اپنے بابا کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں پوچھا، مگر انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کہنے لگی، میں تو تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری دیکھ بھال کے لیے آئی تھی۔ میں نے سوچا، اب کون ہے جو مجھے بابا کے ماضی کے بارے میں بتائے؟ ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو اب تک ان کا انتظار کر رہا ہو۔ میرا بی اے مکمل ہونے والا تھا اور بابا کا ارادہ تھا کہ میرا بی اے ہوتے ہی میری شادی کر دیں، اس لیے اب میں سنجیدگی سے ان کی زندگی میں ایک ساتھی لانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ بوا نے تو کہہ دیا تھا کہ ان کو ابا کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو اب میرے پاس واحد حل یہی بچا تھا کہ میں بابا کی ڈائری پڑھتی۔ ابا کے کمرے میں بے شمار کتابیں تھیں اور وہیں پر وہ سیدھا سے کچھ ڈائریاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا اگلے دن جیسے ہی ابا اپنے دفتر جائیں گے میں ان کی الماری سے ڈائری لا کر پڑھنا شروع کر دوں گی، کیونکہ میرے بابا کی زندگی میں بہت کچھ ایسا تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ بہت پراسرار سی شخصیت رکھتے تھے۔ صبح بابا دفتر گئے تھے تو میں ان کے کمرے سے ایک ڈائری اٹھا کر لے آئی۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میری ماں کا نام نگینہ بیگم تھا اور وہ میری پیدائش پر چل بسی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کی کوئی کہانی مجھے معلوم نہیں تھی اور میں اب ماضی کے پنے پلٹ کر سب رازوں سے پردہ ہٹانے والی تھی۔ میں نے ڈائری کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ گاؤں سے اٹھ کر ملتان جیسے بڑے شہر میں آنا میرے لیے ایک خواب تھا اور وہ خواب آج پورا ہو گیا تھا۔ میں ملتان میں موجود تھا۔ مجھے یہاں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ مجھے یہاں آنے سے پہلے یہ فکر تھی کہ میں رہوں گا کہاں، مگر اماں نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ کہنے لگی، میری ایک دور کی رشتہ دار وہاں رہتی ہے تو اس کے گھر کرائے پر رہ لینا، میرے دل کو بھی سکون رہے گا۔ اماں کے دیے پتے پر جب میں پہنچا تو یہ گھر دیکھ کر میں کافی حیران ہوا تھا۔ پرانے زمانے کا ایک انتہائی قدیم گھر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، جی میں گاؤں سے آیا ہوں، آپ کی اماں میری اماں کی دور کے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں کرائے پر رہنے کو کہا تو میں پوچھنے آ گیا۔ وہ لڑکی بہت عجیب سی تھی، مجھے چند لمحے بغیر کچھ کہے دیکھتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر میرے دل نے بے اختیار کہا، یہ لڑکی تو کسی ساحرہ سے کم نہیں۔ اس نے چولی اور گھاگرا پہن رکھا تھا۔ مجھے کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اندر اس کی ماں بھی تھی، شاید وہی میری ماں کی دور کی رشتہ دار تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس بوڑھی عورت نے اشارے سے جواب دیا۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا تو اس کی ماں نے مجھے کہا، اوپر چوبارے پر کمرہ خالی ہے، جاؤ اوپر چلے جاؤ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں رہنے والا ہوں، ایک خوبصورت لڑکی کے سنگ۔ میری نوکری ایک اخبار کے دفتر میں لگی تھی اور میں نے گھر پہنچتے ہی اماں کو خط لکھنا شروع کر دیا کہ میں یہاں ان کے رشتہ داروں کے ہاں خیریت سے پہنچ چکا ہوں۔ خط لکھتے لکھتے میں کھڑکی میں آیا تو نظر نیچے پڑی۔ وہ لڑکی اپنے لمبے کھلے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کبھی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں تھیں، مگر جو کشش اس لڑکی کی آنکھوں میں تھی وہ کسی کی آنکھوں میں نہیں تھی۔
شام کو وہ کمرے میں آئی تو پہلی بار میں نے اس کی مدھر آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، بابو نیچے آ کر کھانا کھا لو۔ اس کا نام ساحرہ تھا اور وہ میری پہلی محبت تھی، جسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں دل ہار گیا تھا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد میں نے ڈائری سے وہ ایڈریس نوٹ کیا جہاں میرے ابا رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے ڈائری بند کی اور سوچنے لگی کہ میرا شک ٹھیک نکلا۔ بابا کسی سے محبت کرتے تھے، وہ یقیناً ساحرہ آنٹی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ اکثر بابا مجھے بے دہانی میں ساحرہ کیوں بول دیتے تھے۔ میری اکیڈمی جانے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے میں ڈائری وہیں احتیاط سے رکھائی اور اکیڈمی چلی گئی۔ وہاں بھی سارا وقت میں یہ سوچتی رہی کہ اب کہاں ہوگی وہ ساحرہ آنٹی، ان کی بھی تو شادی ہو گئی ہوگی۔ ظاہر ہے اتنے سالوں تک کوئی کسی کے لیے بیٹھا تو نہیں رہتا۔ میرے باپ کی محبت کی کہانی میں آگے کیا ہوا تھا یہ میں تبھی پڑھ سکتی تھی اگر صبح بابا دفتر چلے جاتے۔ اگلے دن جیسے ہی بابا گھر سے باہر نکلے میں فوراً ان کی ڈائری اٹھا کر لائی تھی اور وہیں سے پڑھنی شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ میں اگلی صبح گھر سے باہر نکلا تو محلے کا ہر شخص مجھے گھورنے لگا۔ وہ سب مجھے دیکھ کر آپس میں عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا، کیوں میاں چوبارے والے مکان سے نکلتے دکھائی دیے ہو، رہنے آئے ہو کیا؟ میں نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جی کرائے پر آیا ہوں۔ سارے محلے والے تو مجھے یوں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں انہیں حیران پریشان چھوڑ کر دفتر چلا آیا۔ ساحرہ نے جاتے ہوئے مجھے دوپہر کے لیے کھانا بھی دیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، صرف کھانا پروستی تھی اور جب تک میں کھانا کھاتا تھا وہ میرے سامنے بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں اس کے یوں دیکھنے سے بڑا گھبرا جاتا تھا۔ گاؤں کا لڑکا تھا نا، اس لیے شہر جیسے لڑکوں والی چالاکی مجھے نہیں آتی تھی۔ میں ایک بات نوٹ کرتا تھا کہ جب بھی میں باہر نکلتا تھا سب محلے والے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک دو نے تو مجھے دبے دبے لفظوں میں وہاں سے جانے کو بھی کہا تھا۔ میں نے گھر جا کر جب ساحرہ کو بتایا کہ محلے والے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تو تم کبھی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، چاہو گے بھی تو نہیں جا پاؤ گے۔ اگر تم نے اس گھر اور مجھے چھوڑنے کا سوچا تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی۔ اس پل اس کے لہجے کی سنگینی سے خوف محسوس ہوا، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، شاید اسی وجہ سے میرے لیے حساس ہو گئی ہے۔ ساحرہ کی اماں تو سارا دن باہر صحن میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے پڑتی رہتی۔ ساحرہ اور اس کے گھر کی مجھے عادت ہونے لگی۔ میں روز صبح اسی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دفتر جاتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ کا کھانا کھلائے بغیر دفتر نہیں جانے دیتی تھی۔ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آفس میں کسی کولیگ نے اپنی بیٹی کی پیدائش میں سب کو کھانا کھلایا تھا، اسی وجہ سے میں ساحرہ کا دیا ہوا دوپہر کا کھانا کھا نہیں پایا۔ شام کو گھر گیا تو طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ میں یہی سمجھا کہ مجھے اسی کے ہاتھ کے کھانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں نے آج کا کھانا نہیں کھایا تو میرا حال برا ہونے لگا تھا، میرا پورا جسم جلنے لگا تھا۔ شام تک میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں الٹیاں کرنے لگا، پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اسی نے میری اتنی تیمارداری کی کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ محلے والے بہت جلتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ساحرہ کے پاس رہوں، وہ مجھے وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، مگر میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں بھی کیا کرتا؟ میں جب بھی گاؤں جانے کی بات کرتا وہ رونے لگ جاتی تھی، مجھے راجکمار بلاتی تھی، کہتی تھی تم راجا مہاراجا کی طرح کے دکھتے ہو۔ اس پوری ڈائری میں بس ایک ہی ذکر تھا، ایک ہی نام تھا، ساحرہ۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بابا اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہوں گے، مگر پھر میں نے سوچا میری امی اور ابو کی شادی پھر کیسے ہو گئی؟ یہ راز مجھے اگلی ڈائری پڑھ کر ہی ملتا، کیونکہ یہ ڈائری تو ساحرہ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو گئی تھی۔ میں ابا کے کمرے میں ڈائری رکھائی۔ اسی رات کو میں نے بابا سے پوچھا، بابا یہ ساحرہ کون تھی؟ بابا تو میری بات سن کر طیش میں آ گئے، کہنے لگے تم نے میری ڈائری پڑھی؟ میں ڈر گئی اور جھوٹ بولا، صرف ایک دو صفحات پڑھے۔ بابا نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن جب وہ دفتر گئے تو میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ ابا نے اپنی ساری ڈائریاں کہیں اور چھپا دی ہیں۔ خیر مجھے تو علم ہو ہی چکا تھا۔ میں نے اگلے دن فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس پتے پر جانا چاہیے جس پر بابا برسوں پہلے ساحرہ کے کرایہ دار بن کر رہتے تھے۔ میں نے کیب بک کروائی اور پوچھتے پوچھاتے اس پتے پر پہنچ گئی۔ وہ گھر آج بھی کافی قدیم تھا اور بالکل ویسا ہی تھا جیسا ابا نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ میں نے اس لکڑی کے دروازے کو زور لگا کر کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا۔ اندر سے ایک عورت کھانستی ہوئی باہر آئی، ادھیڑ عمر لیکن خوبصورت۔ میں نے اس عورت کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کہا، میں وحید کی بیٹی ہوں، آپ ساحرہ ہیں؟ وہ پرانا سا گھر ایک طلسم کدا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی ساحرہ ہوں، پتہ نہیں کیوں مگر یہاں آتے ہی مجھے بے چینی ہونے لگی، میرے اندر گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی اور واپس بھاگ کر آ گئی۔
وہ عورت واقعی بہت حسین تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا جو میں بھاگ آئی تھی، مگر اگلے روز میں پھر وہاں پر گئی۔ اس بار میں نے اس سے کافی ساری باتیں کر لی تھی۔ ساحرہ نے بتایا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی اور کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، آپ میرے بابا سے شادی کر لینا۔ میں نے اسے کہا، کل میں اپنے بابا کو لے کر پارک میں جاؤں گی، آپ بھی وہاں آ جانا، اور ظاہر یہ کرنا کہ ایک اتفاقی ملاقات ہے، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ اگلے دن میں نے بابا سے ضد کی کہ مجھے پارک جانا ہے، میرے ساتھ چلیں۔ آخر میں بابا کو منا کر پارک میں لے آئی۔ تھوڑی دیر بعد بنارسی رنگ کی ساڑی پہنے ساحرہ اندر آتے دکھائی تھی۔ وہ عین میرے بابا کے سامنے آ گئی۔ میں نے اس پل غور سے بابا کا چہرہ دیکھا۔ مجھے لگا کہ بابا انتہائی خوش ہوں گے، لیکن یہ کیا؟ بابا کے چہرے پر پہلے حیرانی اور پھر خوف اتر آیا۔ بجائے ساحرہ کی طرف دیکھنے کے، انہوں نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی اور سیدھا گھر آ کر سانس لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی پرانی محبت کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، مگر وہ تو اسے دیکھ کر وہاں سے سرپٹ بھاگے تھے کہ حد نہیں۔ وہ آتے ہی کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ضرور ماضی میں ان کے اور ساحرہ کے درمیان کوئی جھگڑا یا غلط فہمی ہوئی ہوگی، اسی وجہ سے آج شاید اتنی دوریاں تھیں۔ میں نے ساحرہ سے پوچھا، مگر اس نے بتانے کی بجائے بات ٹال دی۔ آخر دونوں میں کیسے نفرت کی ابتدا ہوئی، اور میری ماما بابا کی زندگی میں واپس کیسے آئیں؟ یہ سب مجھے بس ابا کے کمرے سے ڈائری چرا کر پڑھنے سے ہی پتہ چلتا۔ میں نے ابا کی غیر موجودگی میں ڈائری تالے سے کھول کر میں اپنے کمرے میں لے آئی تاکہ کہانی آگے بڑھے۔ لکھا تھا، جانے کیوں ساحرہ مجھے اپنے گھر اور والدین سے ملنے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، کہتی تھی تم چلے گئے تو واپس نہیں آؤ گے۔ میں اسے بہت یقین دلاتا تھا، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ میں ہر ماہ اپنی ماں کو خط لکھا کرتا تھا، وہ خط مجھے پوسٹ کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے ساحرہ کو دے دیتا، وہ جا کر خط پوسٹ کر دیتی تھی۔ ایک دن مجھے کسی کام سے ساحرہ کے کمرے میں جانا پڑا۔ جب میں وہاں گیا تو میری نظر اس کی باسکٹ میں پڑی، اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ خط تھا جو میں نے اسے کل دیا تھا، پوسٹ کر دینا۔ تبھی وہ کسی کام سے کمرے میں آئی۔ میں نے پوچھا، تم نے خط پوسٹ کر دیا؟ کہنے لگی، ہاں کر دیا۔ میں نے باسکٹ سے خط کے پرزے نکال کر پوچھا، پھر یہ کیا ہے؟ وہ شروع سے اب تک یہی کرتی آئی تھی، سارے خط پھاڑ کر پھینک دیتی۔ اس نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ تم کسی اور کو میرے علاوہ خط لکھو، پھر وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ محبت نہیں، پاگل پن تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں عجیب ہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں اسے کیا کہوں۔ میں اسی وقت غصے میں گاؤں روانہ ہو گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، میری بلائیں لینے لگیں۔ میں سال بعد گھر گیا تھا، سب لوگ میرے آگے پیچھے گھومنے لگے۔ اماں کہنے لگی، میں نے تیرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، اس کا نام نگینا ہے، بہت پیاری لڑکی ہے۔ میں نے اماں کو ساحرہ کے بارے میں بتایا تو وہ بیچاری چپ کر گئیں۔ ماں تھی نا، مان گئیں۔ کہنے لگی، تم مجھ سے پوچھو کہ کب رشتہ لاؤں۔ میں بہت خوش ہوا اور جا کر ساحرہ کی ماں سے پوچھا، میری ماں رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے۔ آگے ڈائری کے ورق خالی تھے۔ میں نے بے چینی سے سارے صفحات آگے کر کے دیکھ لیے، مگر اس ڈائری پر صرف اتنا ہی لکھا تھا۔ میں نے سوچا، آگے کیا ہوا ہوگا؟ بابا نے آگے کیوں لکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا ساحرہ کی امی نے منع کر دیا ہوگا؟ میں نے ڈائری نمبر اٹھائی، پڑھنا شروع کیا۔ آج میں 2 سال بعد پھر سے ڈائری لکھنے لگا ہوں۔ میری زندگی میں نگینا نے خوشیاں بھر دی ہیں، وہ بہت اچھی ہے، اس نے مجھے سمیٹ لیا ہے۔ میرے حصے کے تمام درد اس نے بھی میرے ساتھ جھیلے ہیں اور اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ تھوڑا آگے لکھا ہوا تھا، اب میں صرف نگینا کا شوہر ہوں اور میں نے ساحرہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے اور وہ میرے لیے ایک بری یاد بن کر رہ گئی ہے۔ میں نے ڈائری بند کر کے سوچا، یہ تو ادھورا پن ہے۔ ساحرہ اور بابا کے درمیان کیا ہوا تھا؟ کیا کوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی؟ میری ماں سے ان کی شادی کن حالات میں اور کیسے ہوئی ہوگی؟ بابا نے سارے حصے کو ڈائری پر بیان ہی نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ آگے کے بارے میں کیسے پڑھوں جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیچھے ہوا کیا تھا؟ لیکن پھر سوچا کہ آج ہی ڈائری ختم کرنی ہے، کیونکہ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ میں ڈائری چرا کر پڑھ رہی ہوں تو وہ بہت غصہ ہوتے۔ خیر، میں نے اگلا صفحہ کھولا تو لکھا ہوا تھا، آج نگینا کو خوشخبری ملی، وہ حاملہ تھی، وہ ماں اور میں باپ بننے والا تھا۔ لیکن جس دن ہم ڈاکٹر کے ہاں سے یہ خوشخبری لے کر واپس آ رہے تھے، اس دن ہم پر جانے کیوں کتے بھونکنے لگے۔ ہم اپنی گلی میں آئے۔ ہماری گلی میں ایک بہت شریف کتا رہتا تھا جو آج تک کسی پر نہیں بھونکا تھا۔ آج وہ بھی اچانک سامنے آ کر بیوی کی طرف منہ کر کے بھونکنے لگا۔ یہ بہت حیرت انگیز تھا، جانے شہر کے سارے کتے ہماری طرف دیکھ کر کیوں بھونک رہے تھے، لیکن اس کیوں کا جواب نہ میرے پاس تھا اور نہ ہی بیوی کے پاس۔ میں نے کہا، شاید ہمارے پاس گوشت کا شاپر تھا اس لیے ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے بھی گوشت لاتے رہے تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے تو جب سے خوشخبری سنی تھی میرے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ ہماری بیٹی ہوئی تو شیزا نام رکھوں گا اور بیٹا ہوا تو وہاج۔ میری زندگی اب مکمل سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ایک بات بہت عجیب ترین ہو رہی تھی
کہ جب بھی میری بیوی میرے ساتھ باہر نکلتی کتے میری حاملہ بیوی کو دیکھ کر بھونکنے لگتے۔ بہت بار تو ہمارے ہاتھ میں گوشت کا شاپر بھی موجود نہ ہوتا، لیکن پھر بھی کتوں کا بھونکنا سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن تو سارے کتے دائرہ بنا کر میری بیوی کے گرد اکٹھے ہو گئے اور بھونکنے لگے۔ وہ بیچاری رونے لگی۔ تبھی پاس سے کچھ آدمی گزرے تو انہوں نے پتھر مار کر ان کتوں کو بھگایا اور میری بیوی کو بحفاظت گھر پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی، باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ میں خود بہت حیران تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں۔ ایک دن میرا دوست اور اس کی بیوی ہمارے گھر آئے۔ وہ دونوں ہی کافی نیک اور اللہ والے تھے۔ میں نے جب بتایا کہ میری بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں تو اس نے ایک عجیب بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دوست کہنے لگا، غیر انسانی اور ہوائی چیزیں ہم انسانوں کو تو نہیں مگر کتوں اور دوسرے جانوروں کو محسوس ہو جاتی ہیں۔ اب تم آگے خود سمجھدار ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں کچھ اور ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا کہ ہم پر برا سایہ ہے یا کسی نے نظر لگا دی ہو۔ باقی وہ بیچاری تو میرے ہی بچے کو جنم دینے والی تھی۔ ہم لوگ جنس کا معلوم کروانے الٹرا ساؤنڈ کروانے گئے، مگر بار بار کے ٹیسٹ کے باوجود ڈاکٹر کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کہنے لگی، ویسے تو اب تک بچے کی جنس بن جاتی ہے اور الٹرا ساؤنڈ سے معلوم بھی ہو جاتا ہے، مگر آپ کے بچے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، کچھ دنوں بعد پھر سے کروا لیجیے گا۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میں نے مسجد کے مولانا صاحب کو ساری صورتحال بتائی، خاص کر کتوں کے بھونکنے والی بات، تو وہ سن کر چونک گئے اور فوراً میرے ساتھ میرے گھر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی جیسے انہوں نے کچھ محسوس کر لیا، مجھے کہنے لگے، قرآن پاک لے کر آؤ۔ میں نے شرمندگی سے بتایا کہ گھر میں قرآن پاک نہیں ہے۔ سچ تو یہی تھا کہ جب سے میری نگینہ سے شادی ہوئی تھی بیچاری روز مجھے کہتی تھی کہ قرآن لا دو، مگر میرے ہی ذہن سے نکل جاتا تھا۔ آج کل کرتے کرتے پورے 8 مہینے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھ پر لاہور پڑھتے ہوئے اپنے گھر کا رخ کیا اور اپنے گھر سے قرآن لے آئے۔ مجھے کہنے لگے، اپنی بیوی کو باہر لے کر آؤ۔ نگینہ باہر آئی۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھول دیا، تبھی ایک کتا اندر آیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ مولوی صاحب نے بھی میرے دوست والی بات کی اور کہا، تمہاری بیوی کے پیٹ کے اندر ایک شیطانی مخلوق پل رہی ہے، اس کا حمل گراؤ فوراً اور نماز قرآن کی پابندی کرو۔ میں اور میری بیوی بری طرح ڈر گئے۔ میں ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اب میرے پاس میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے حمل گرانے سے منع کر دیا، کہنے لگی، میری اولاد ہے، میں ابارشن نہیں کرواؤں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ میں اپنی بیوی کے ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ وہ اب سارا دن نماز پڑھتی اور قرآن پڑھتی رہتی۔ اس کا سارا دن مصلے پر گزر جاتا، مگر پھر بھی جب بھی وہ باہر نکلتی تو کتے اسے دیکھ کر بھونکنا نہ چھوڑتے۔ پورے 9 ماہ کتے میری حاملہ بیوی کو دیکھ کر بھونکتے رہے، یہاں تک کہ ڈیلیوری کا دن آ گیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ جانے میری بیوی کس چیز کو جنم دے گی۔ ڈاکٹرز کو تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹرز کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹرز نے ڈیلیوری کر لی تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو سب ڈاکٹر سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ میں ہونک بنا رہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں فوراً اندر گیا تو دیکھا ایک مرا ہوا سانپ ایک طرف پڑا تھا اور ایک چھوٹی سی بچی میری بے ہوش بیوی کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا کیس بہت ہی عجیب و غریب تھا، بچی کے گرد سانپ لپٹا ہوا تھا۔ ہم تو ڈر گئے اور بہت مشکل سے اس سانپ کو مار کر بچی کی پیدائش کروائی ہے، اس لیے سجدے میں گر گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر شکر ادا کیا تھا۔ میری بیوی کی عبادت اور ریاضت کام آ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو شیزا کا نام دیا تھا، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو بے اختیار مجھے ساحرہ کی یاد آئی تھی۔ یہاں تک آ کر ڈائری ختم ہو گئی تھی، یعنی میری پیدائش پر آ کر۔ میں نے سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، میری ماں کی وفات کیسے ہوئی تھی۔ اگر بابا چاہتے تو میری امی کی وفات کے بعد ساحرہ آنٹی سے شادی کر سکتے تھے، مگر جانے انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اس راز سے اب ایک ہی شخص پردہ اٹھا سکتا تھا اور وہ تھی ساحرہ آنٹی۔ اگلے دن میں نے پھر سے ساحرہ آنٹی کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ان کے گھر سے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے بوا کو بتا دیا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ابھی میں راستے میں ہی تھی کہ بابا کی کال آ گئی۔ انہوں نے مجھے سختی سے واپس آنے کو کہا۔ میں نے کہا، بابا اگر آپ مجھے سچ نہیں بتائیں گے تو میں ساحرہ سے جا کر پوچھ لوں گی۔ بابا کہنے لگے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہاں مت جانا، واپس آؤ، میں سب بتاتا ہوں۔ پتہ نہیں وہاں جانے میں ایسی کیا قباحت تھی۔ خیر، میں بابا کے کہنے کے مطابق واپس آ گئی تھی۔ کہنے لگے، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، جب آپ ان سے محبت کرتے تھے تو ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے، میں نے تو جا کر ساحرہ کی امی کو بتا دیا تھا کہ میری امی رشتہ لانا چاہتی ہیں، مگر انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ جب تمہاری اور ساحرہ کی شادی کرنی ہوئی تو میں خود کروں گی۔ مجھے الجھن ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، مگر خیر میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد میرے دفتر کے پتے پر ایک خط ملا، امی کی طرف سے تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے کل ایک شہر کی رہنے والی رشتہ دار نے بتایا
کہ جس ماسی بطول کے پاس میں نے اپنے بیٹے کو رہنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کو تو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ میرے دل کو تو پریشانی لگ گئی ہے کہ اگر ماسی بطول فوت ہو گئی ہے تو تم کس کے گھر رہ رہے ہو؟ یہ خط پڑھتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں بھاگا بھاگا وہاں گیا اور ان ماں بیٹی سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ میری ماں کے رشتہ دار تو نہیں؟ ساحرہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ہاں ہم تمہاری ماں کے رشتہ دار نہیں ہیں، مگر میں پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کر محبت کر بیٹھی تھی، اس لیے اندر بلا لیا اور تمہیں رہنے کو کہہ دیا، صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ اگر تمہیں پتہ چلتا کہ ہم تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں تو تم اسی وقت چلے جاتے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساحرہ کی دلیل اچھی تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگ گیا تھا کہ کیا کروں، یہاں رہوں یا نہ رہوں۔ اسی کشمکش میں ایک دن میری ملاقات محلے کے ایک آدمی سے ہوئی۔ کہنے لگا، دیکھنے میں تو اچھے گھر کے اور شریف لگتے ہو، اس لیے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ ان جادوگرنیوں کے ساتھ رہ کر اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ جانے کتنے ہی لڑکے ان کے چنگل میں پھنس کر برباد ہو چکے ہیں۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا یہ جان کر۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، سارے محلے کو معلوم ہے کہ ماں بیٹی جادوگرنیاں ہیں، بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کی بیٹی کے اندر کوئی بدرو وغیرہ بھی ہے جو خوبصورت لڑکوں کو اپنا شکار کرتی ہے۔ یہ سن کر میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو اکثر بہت غیر معمولی ہوتا تھا، مگر میں اتنا دھیان نہیں دیتا تھا۔ میں وہیں سے اپنے گاؤں چلا گیا، پھر مڑ کر میں اس گھر میں نہیں گیا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ نگینا سے شادی کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود ایک طویل عرصے تک ان ماں بیٹی کے جادو نے ہماری جان نہیں چھوڑی۔ میں اکثر خواب میں اس بوڑھی عورت کو خود پر جادو کرتے دیکھتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سایہ میری بیوی کے اندر آ گیا اور تمہاری پیدائش تک ایسے ہی حالات رہے۔ تمہاری ماں بھی اسی وجہ سے مری۔ ساحرہ کی ماں ایک جادوگرنی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی جادو کے زور سے قید کر رکھا تھا۔ جس دن تمہاری ماں کا انتقال ہوا اسی روز اس بوڑھی کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے مرتے ہی ہم اس کے جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ تمہیں ساحرہ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں وہ بارہا میرے پاس آئی ہے، کہتی ہے اب میں سدھر گئی ہوں، میں نے سب چھوڑ دیا، لیکن میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں، مگر اب میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم وعدہ کرو آج کے بعد ایسا خیال دل میں نہیں لاؤ گی۔ ساری کہانی سن کر اور ساحرہ کی حقیقت جان کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے بابا سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد اس سے نہیں ملوں گی، مگر ایک بات کا تو مجھے پکا یقین تھا کہ میرے بابا اس سے آج بھی محبت کرتے ہیں اور اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔